السلام علیکم ناظرین۔ مسلمان فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے بچے، آپ کی آنے والی نسلیں آپ سے یہ سوال کریں یا نہ کریں، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کو یہ بتائیں کہ ہم فلسطین اور بیت المقدس سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ ناظرین، فلسطین تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہی ہجرت کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو عذاب سے نجات دلائی۔ یہ بھی واقعہ اسی شہر فلسطین میں پیش آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی شہر میں سکونت اختیار کی اور ایک محراب تعمیر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جس کا قصہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، آپ نے پوری دنیا پہ حکومت کی، اور آپ نے اپنا جو دارالخلافہ بنایا وہ بھی اسی ملک میں بنایا۔ یہاں سے ہی پوری دنیا پہ حکومت کی۔ اور چیونٹی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے کہ ایک چیونٹی نے اعلان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، سب اپنی بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے پاؤں کے نیچے کچل کر ماری جاؤ۔ تو یہ واقعہ، یہ اعلان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ اور یہ بھی واقعہ اسی ملک کے شہر وادی اسکلان میں پیش آیا، جس کو بعد میں وادی نمل بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ نے اس کو مقدس اس لیے کہا کیونکہ یہ شرک سے پاک تھا، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے، اس لیے آپ نے اس کو مقدس شہر کہا۔ اس شہر میں بہت سے واقعات اور معجزات نمودار ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام، آپ کنواری لڑکی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی، اور اسی جگہ پہ ہی دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، سفید مینار پہ، اور مقام لد، باب لد، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال المسیح کو قتل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ طالوت اور جالوت، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، وہ بھی واقعہ جہاں ہی پیش آیا، فلسطین کے شہر میں۔ اور اس کے علاوہ عام واقعہ سفر معراج، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد اقصی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرایا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ مسجد اقصی، جس کی فضیلت قرآن پاک کی ان آیات سے ملتی ہے، اور یہی بہت عام بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسلمان فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ دوم رہا ہے، 16 ماہ تقریباً مسلمان مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور سب سے عام وجہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سفر معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی، یعنی ایک وقت میں تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا مسکن رہا ہے یہ فلسطین کا شہر مسجد اقصی۔ اور اس کے علاوہ دور فاروقی میں
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق سپیشل خود چل کر مسجد اقصیٰ کی فتح کے لیے خود چل کر گئے، اور بیت المقدس صرف مسلمانوں کے لیے ہی افضل نہیں ہے، افضلیت کا درجہ نہیں رکھتی، بلکہ اس کے ساتھ 3 مذاہب منسلک ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ دوم، اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کے لیے یسوع کی ولادت کی جگہ ہے، اور وہی آپ کی دوبارہ آمد ہوگی، اور تیسرے نمبر پر یہ یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی ہے، یہی ہیکل سلیمانی جس کا بعد میں نام مسجد اقصیٰ پڑ گیا۔ ناظرین، یہ ہے وجہ تسمیہ، وجہ فضیلت جس کی وجہ سے مسلمان فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔